آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل قاسم انصاری کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد سونا سنت کے خلاف ہے، اور یہ عادت اور معمول بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو آپ کے آرام کے لیے بنایا اور صبح کو ذریعہ معاش کے لیے بنایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے صبح کے وقت میں برکت دی ہے۔ تو صبح کا وقت کیا ہے؟ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، تو وہ صبح کا وقت کہلاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا ویسے بھی جو ہے نا صحت کے لیے بھی خرابی ہے۔ ہاں، اگر جیسے کہ کسی شخص کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ رات کو فیکٹری میں یا کہیں پر جاب کرتا ہے رات کی، تو وہ فجر کی نماز کے بعد سو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر وہ اپنی نیند پوری نہیں کرے گا تو وہ آگے چل کر وہ کام کیسے کرے گا، ڈیوٹی کیسے کرے گا، اپنے بیوی بچوں کا ذریعہ معاش یعنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا کیسے کرے گا، گھرداری کس طرح چلائے گا۔ تو یہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت اگر بندہ سوتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر عام طور پر جو انسان فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، غفلت میں سوتا رہتا ہے، پوری رات سو رہا ہے، بھی فجر کا بھی نہیں پتہ اس کو، تو یہ ایک عادت بنانا، معمول بنا لینا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ویسے بھی ہم ارد گرد اپنا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق چرند پرند حشرات ہیں، یہ فجر کی نماز کے بعد ہی اٹھ جاتے ہیں اور چہکتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ وظائف کیا کرتے تھے۔ مسنون دعائیں میں دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اور ان کی مسنون دعائیں، ماشاءاللہ اتنے انہوں نے وظائف بتائے ہیں، اتنے وظائف بتائے کرنے کے لیے۔ تو ویسے بھی جو ہے نا صحابہ کرام بھی فجر کی نماز کے بعد سویا نہیں کرتے تھے۔ ویسے بھی جو ہے نا ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے انہی دو عادتوں کی وجہ سے، ساری رات جاگنا، رات کو دیر سے سونا، ٹھیک ہے نا، اور صبح کو دیر سے اٹھنا، یہ معمول بنا لیے، فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد فوراً ہی سو جائیں آپ۔ حدیثوں میں آیا، اور جو حضور پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ عشاء کے بعد کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے، اور جب عشاء کے بعد آپ سوئیں گے نا تو آپ کی خود بخود ہی آنکھ فجر کے ٹائم کھلے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے، تو آپ جلدی سوئیں عشاء کے بعد۔ اور ویسے بھی جو ہے نا حدیثوں میں آتا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے صبح کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سارا معاشرہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے انہی دو عادتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کے طریقے بتائے ہیں، ہم انہی کے خلاف چل پڑے ہیں۔ ہمارا طرز عمل، ہمارے زندگی کی جو معاملات ہیں، ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کر لیے ہیں، تو اس لیے ہماری رزق میں سے برکت چلی گئی ہے، کاروبار سے برکت چلی گئی ہے، اور وقت سے برکت چلی گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ صبح کے وقت میں اٹھ کر اپنا رزق تلاش کرو، اور ہم وہ برکت والا ٹائم، ہم برکت والا جو وقت ہوتا ہے وہ ہم گنوا دیتے ہیں غفلت میں سو کر۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ صبح کے ٹائم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، ذکر کرو، تو اس ٹائم ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ قرآن پاک آپ کبھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں نا، پریشانیاں آ رہی ہیں، تمہارے غلط اعمال ہیں، اور قرآن اور سنت کو چھوڑنے کا وبال ہے ہمارے سروں پر۔
کہ آج ہم تنگ دست ہیں، ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے کاروبار سے دھوکہ فراڈ نکال دیں۔ ناشکری بہت آ گئی ہے ہمارے اندر۔ کوئی بھی ہمارے سے پوچھ رہا ہے نا بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے کاروبار ٹھیک چل، نہیں یار کاروبار کہاں چل رہا ہے، بس ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں نا، قرآن پاک میں آتا ہے شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فجر کی نماز میں اگر آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کریں صبح ہی صبح، اور جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کیا کریں، اللہ پاک کا قرآن پاک پڑھا کریں، اس سے برکت ہوتی ہے گھروں میں۔ اور کیا ہے کہ آپ کے جو اولاد ہے، آپ کی جو بیوی ہے، وہ بھی آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ تو یہ اس نیکی کی طرف آئے گی، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو ہے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے فوت ہونے کے بعد، آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد سونا جو ہے بہرحال ہر لحاظ سے جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے نقصان کی بات ہے۔ تو فجر کے بعد سونے کی عادت ڈالنا تو یہ بہرحال بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔